خلاف، درندگی اور غیر انسانی عمل کے خلاف، فلسطین کے معصوم نہتے، کمزور، ناتواں اور مظلوم شہیدوں اور مظلوم آبادی کی حمایت میں منعقد آج کے اس جلسے اعتزاز اور دعائیہ نشست کے صدر، جس کا اعلان بیچ میں کرنا تھا، جناب پروفیسر رام دیال پاسوان صاحب اور ملی تنظیموں کے وہ تمام تر ذمہ داران، مجلس علماء ملت بہار، راشٹریہ علماء کونسل، مجلس احرار اسلام، شیعہ مکتب فکر کے محبوب و مقبول و مشہور عالم دین حضرت مولانا سرور امام قمی صاحب، ادارہ کنز الایمان گانگی، جمعیت اہل حدیث، امن و انسانیت فاؤنڈیشن بہادر گنج کے سبھی ذمہ داران، یہاں ڈائز پہ تشریف فرما علماء کرام، سماجی کارکنان، ناظم جلسہ مولانا آفتاب اظہر صدیقی صاحب، نوجوانوں، عزیزوں، میرے مسلم غیر مسلم ساتھیوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں آپ سبوں کے اس احسان عظیم کا شکریہ کیسے ادا کروں کہ آپ نے جس چٹانی اتحاد کا، جس امن و سکون کے ساتھ تقریباً 9:30 بجے سے اس وقت تک یہاں تشریف فرما ہے، میں آپ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں؟ بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس قربانی کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم گرچہ عملی طور پر اس وقت ان ظالموں کے خلاف وہاں کے جنگ میں شامل نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی آواز بلند کر کے رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو یہاں قبول فرما اور فلسطین کے مظلوموں کو طاقت اور توانائی عطا فرما۔ میرے بھائیوں، میں اس وقت گفتگو کروں اس سے پہلے مجھ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری کئی ایسی نامور، کئی ایسے نوجوان جن کو آج گفتگو کرنی تھی، ان سے معذرت خواہی کے بغیر میں اپنی گفتگو نہیں کر سکتا۔ میری مراد امور سے تشریف فرما حضرت مولانا مکرم صاحب ہیں، جناب راحیل صاحب پواخالی سے ہیں، معصوم رضا صاحب بہادر گنج سے ہیں، شاکر بھائی جو کٹیہار سے چل کے جماعت کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں وہ ہیں، منظر عالم صاحب پوٹھیا سے ہیں، ڈاکٹر توصیف صاحب ہیں، جناب اسلم صاحب سابق مکھیا کوچا دامن ہیں، اشتیاق احمد صاحب پارٹی کے ذمہ دار ہیں، جناب بھائی نور اسلام صاحب سمدہ ہیں، جناب بھائی ساکر صاحب ہیں، عزیز بڑا انقلابی نوجوان جناب اسد اقبال ہیں، ڈاکٹر محمد علی حسن صاحب ہیں، عزیزی انقلابی نوجوان عفان ازدانی علی ہیں، اور بہت سارے ایسے نوجوان جو اپنے خیالات کو یہاں پیش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ امام مسجد سے ہم لوگوں نے گزارش کی ہے کہ جماعت تھوڑی تاخیر کر دی جائے، اور یقیناً دعا ہونی ہے اور پھر نماز پڑھنی ہے، پھر میمورنڈم دینی ہے، اس لیے ہمارے یہ عزیز گفتگو میں شامل نہیں ہے، لیکن میں ان تمام تو لوگوں کی ارادت کو میں اس محفل کے سایہ نشان سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، غزہ میں ہو رہے ظلم اور زیادتی سے آپ باخبر ہیں، تفصیلی بات آپ کے درمیان میں آ گئی ہے، میں صرف تفصیلاً یہ کہوں گا کہ یہاں سے ٹھاکر گنج کی دوری تقریباً 40-42 کلومیٹر ہے، اور بنگال کا جو بارڈر ملتا ہے وہ کہیں 8 کلومیٹر کہیں 12 کلومیٹر پر ملتا ہے، بس یہی غزہ کی پٹی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت کشن کی آبادی کتنی ہے؟ کشن گنج کے پورے علاقے کی آبادی ہے 20 لاکھ، اور جانتے ہیں کہ صرف کشن گنج سے ٹھاکر گنج تک بنگال کے بارڈر سے پچھم غزہ کی پٹی میں پسے ہوئے ہیں 23 لاکھ لوگ۔ گھر پہ گھر ہے، ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف بم، بندوق اور بارود اور اسرائیلیوں کی حکومت ہے۔ کیا گزر رہی ہے ان پہ؟ میں تو بے چین اس لیے ہوا کہ پیارے آقا کی وہ وصیت، وہ نصیحت مجھے یاد آئی جس کی طرف ہمارے محبوب علماء نے رہنمائی کی ہے کہ پوری امت ایک جسم واحد کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچ جائے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہم نے سمجھا ہے، اور یقیناً عملی طور پر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے پیشانی سے ہمارے پاؤں کی دوری 4 فٹ، 5 فٹ، 6 فٹ کی ہے۔ اگر پیر کے تلوے میں کوئی کانٹا چبھتا ہے تو آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ پیارے آقا نے یہ جملہ کس کے لیے کہا؟ کیا کسی مردہ کو روتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ لقوے میں ہاتھ جل گیا ہے، محسوس لوگوں کو نہیں ہوا ہے،
اللہ کے رسول نے جو یہ پاکیزہ جملہ کہا ہے اپنے امت کے ان زندہ افراد کے لیے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں انسانیت پر ظلم ہو، امت پر ظلم ہو، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، وہ مبارک ترین لوگ آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے اس درد کو محسوس کیا ہے۔ اللہ آپ کے اس درد کو اور توانا کر دے، اس درد کو اور تیز کر دے۔ دلی کے ایک اسکالر نے ایک جملہ لکھا، سامنے میں ظلم ہو رہا ہے، تم چپ بیٹھے ہو، اگلی باری تمہاری۔ بہت سارے نادان یہ کہتے ہیں کہ بولنے سے کیا ہو جائے گا، یا یہ جو لوگ بلا رہے ہیں ایجیٹیشن، جلسے احتجاج کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ معلوم ہے ان کو پتہ نہیں، رات کو درجن بھر پولیس کے لوگ ہمارے یہاں گئے، تھانہ ادھیکش بھی گئے کہ سر ملتوی کر دیجیے۔ انفلوئنس کے لوگ دلی سے پوچھتے ہیں، پٹنے سے پوچھتے ہیں، خبر وہاں یہ ہے کہ کشن گنج کے اس علاقے میں جہاں ہندو مسلم گنگ و جمن کی تہذیب ہے، انسانیت پر ہو رہی اس ظلم سے لوگ بہت بے چین ہیں، 50,000 سے زیادہ کی بھیڑ ہونے والی ہے۔ میں نے کہا ہے داروغہ صاحب، ارے ہم تو صحرا میں عذاب دے رہے ہیں، معاف کیجیے گا، کوئی کہتا ہے کہ قبرستان میں عذاب دے رہے ہیں، اس لیے آپ پریشان مت ہونا۔ یہاں کوئی ناچنے والا آ جائے تو بھیڑ ہم جمع کر سکتے ہیں، لیکن فلسطین کے غم پہ رونے والوں کی تعداد بہت قلیل ہوگی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمارے لوگوں کو روکا گیا، ہمارے اناؤنسمنٹ کو روکا گیا۔ چند سیاسی جماعتیں ہیں جن کے آقا نے ان کو نوکری دی ہے کہ بیداری پیدا ہونے مت دو، ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو بہکانے کا کام کیا، ایڈمنسٹریشن دباؤ دینے کا کام کیا۔ بڑے مبارک ہیں، بات مخالف میں بھی جو چراغ جلتا ہے حقیقت میں وہی چراغ ہوتا ہے۔ آپ بات مخالف میں تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، سن 1917 میں یہ انگریز جہاں گئے، اس پلید نے کہیں نہ کہیں جھگڑا چھوڑا، کشمیر کو جلا کر آپ کے درمیان میں گیا، دنیا کے بہت ساری جگہوں پر بےہودگی کی۔ سن 1917 میں بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے یہودیوں کو بسانے کی سازش ہوئی۔ سن 1948 کو یو این نے جبڑیا طور پر، جبکہ ان یہودیوں کی پٹائی ہو رہی تھی، اور اس کو لا کر فلسطین کے اس بستی میں جو نبیوں کی بستی رہی ہے، ہمارے علماء نے تفصیل کی ہے، بنی اسرائیل ہم نام سنتے ہیں، لیکن جو نام عبداللہ جس طرح کہتے ہیں اللہ کا بندہ، بنی اسرائیل کا بھی مفہوم وہی ہے۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد اور بڑی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے چلنے والی آبادی کو کہا گیا ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک بیٹا جو جس کا نام یہودا تھا، اور انہی سے جو نسل چلی اس کو یہودی کہا گیا۔ اور اسماعیل اسحاق میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ یہودیوں کی عصبیت یہی رہی کہ باوجود ہے کہ مدینہ کے یہودیوں کو یہ خبر تھی کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، اور اس کے باوجود بھی عصبیت نے، چونکہ اسماعیل اسحاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان یہودیوں نے ان کا انکار کیا۔ ان یہودیوں کی تاریخ، خاص کر زائنسٹوں کی تاریخ نہیں ہے کہ نبیوں کا قتل ان لوگوں نے کیا، اور وہ ارض مقدس جو کعبہ بیت اللہ کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ قبلہ اول کی حیثیت ہے، وہ ہے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس۔ اس سرزمین پہ ان ناپاک پلیدوں نے گزشتہ 70 سالوں سے جو درندگی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دردمند انسان اس تکلیف دہ قانون حالات کو سن کر خون کے آنسو ٹپکائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہم تو دور کے باسی، بے خبر لوگ۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ جملہ میں بار بار اپنے لوگوں کو سناتا ہوں کہ سنو، ایک عالم دین نے کہا، جو عالم دین مکتب فکر سے اوپر اٹھ کر تمام تر مسالک کے لوگوں میں عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا، اس نے کہا تمہارا بچہ 5 وقتہ نماز کا پابند نہیں، تہجد گزار ہو جائے، اگر سیاسی شعور تمہاری بستیوں میں نہیں ہوا تو تمہارے 5 وقتہ پر بھی پابندی لگتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ میرے بھائیوں، نماز جس طرح ہم پر فرض ہے، روزہ فرض ہے، جس ملک میں رہیں اس ملک میں اپنے ایمان کی حفاظت، انسانیت کی حفاظت، عدل کے قیام کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارا انسانی اور ایمانی فریضہ ہے۔ اس لیے اس قسم کی مجلسوں کا انعقاد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے گاندھی سے لے کر نہرو تک نہیں، نہرو سے لے کر اندرا تک نہیں، بلکہ مودی سے پہلے بی جے پی کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے بھی یہ کہا ہے کہ جس طرح بھارت بھارتیوں کا ہے، انگلینڈ انگریزوں کا ہے، اسی طرح فلسطین کے لوگوں کا ہے، عربوں کا ہے، وہ یہودیوں کے باپ کی میراث نہیں ہے، اس لیے فلسطینیوں کو ملنا چاہیے۔
آج مودی جی ٹویٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد خیال آتا ہے کہ ہم واجپئی جی کے راہ سے بھٹک تو نہیں گئے، پھر بعد کو انہوں نے ریلیف بھیجا۔ ہم اس کے لیے مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے ریلیف بھیج کر اہنسا کی سرزمین بھارت کے اس پرانی روایت کو باقی رکھا اور مظلوم انسانوں کی آپ نے مدد کی ہے۔ جیسا کہ جناب انجینئر آفتاب احمد سے نے کہا ہے کہ صرف وہاں صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ عیسائی بھی ہیں، وہاں صرف مسجدیں نہیں توڑی جا رہی ہیں بلکہ وہاں کلیسا بھی توڑے گئے۔ یہ سارا ظلم وہاں پر ہو رہا ہے اور ہم ہیں کہ ہم کو اس کی خبر بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا کر دے، سیدنا آدم علیہ السلام۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر باپ کے اولاد پیدا کر دے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہ قدرت الہی ہے، یہ سنت الہی نہیں ہے۔ سنت الہی یہی ہے ایک عورت کا مرد سے نکاح ہو، اس کے بعد ہی اولاد کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ آج افسوس کہ پوری دنیا میں نہ جانے امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے کہ اس پاگل دیوانے کی طرح جو خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر روتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے، صاحب اولاد کر دے، صاحب اولاد کر دے۔ مولانا سرور امام امی صاحب کی طرح ایک عالم کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ نوجوان ابھی تو جوانی کی دہلیز پہ پہنچا ہے، کتنے دن گزر گئے کہ اولاد کے لیے اتنا پریشان ہے، کتنے دن میں شادی کی؟ وہ دیوانہ کہتا ہے مولانا ابھی ہم نے شادی نہیں کی۔ تو مولانا نے کہا ہے پاگل، بغیر شادی کی اولاد سے تمنا خانہ کعبہ میں کیوں، پاگل خانہ میں کیوں نہیں گیا؟ پہلے شادی کر، یہی طریقہ ہے، سنت الہی ہے، اس کے بعد اولاد کی تمنا کر۔ آج ہماری حالت اسی دیوانے کی طرح ہے، ہم نے ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا۔ یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ جس زمانے میں، جس نبی کے دور میں جس چیز کی مقبولیت رہی ہے، جس چیز کی قدر و قیمت رہی ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو انہی اوصاف حمیدہ اور اوصاف فاضلہ پر اس کے مقام پر بھیجا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لہن کی قدر تھی تو لہن داؤدی کو سن کر پرندے رک جائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا چلن تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو وہ معجزہ دیا کہ نابینا کو چھوئے تو بینا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا چلن تھا تو آپ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا کہ تمام تر جادوگروں کی جادوگری ختم گئی، سمٹ گئی۔ بلکہ یہی نہیں بلکہ نیل کا دریا پیدل پار ہو گئے اور فرعون غرق آب ہو گیا۔ آپ نے دیکھا یہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت، علمی لیاقت کا چلن تھا، آپ کو اللہ نے وہ فصیح کلام عطا کی، وہ علم عطا کیا کہ دنیا کے سارے عالم اور سارے فصیح و بلیغ بونے ہو گئے۔ یقیناً ہے آج کا زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ ہمیں مسجدوں کے ممبر و محراب سے دعوت نہیں۔ مسلمانوں، آج جو ہماری دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں، آج فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں، صرف یہی رہا ہے کہ مسلمان 9ویں صدی ہجری تک سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، طب میں سب سے آگے تھا، لیکن نہ جانے کس گستاخ نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اور ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیا، ہم نے جدید علوم کو چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے آج دنیا ہمیں ذلیل و رسوا کر رہی ہے۔ اٹھیے اور عہد کیجئے کہ ہم اپنی بستیوں میں سیاسی شعور پیدا کریں گے۔ ہمارے سیاسی شعور کو ختم کرنے کے لیے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں، کہیں حکومت کی طرف سے ڈرایا جا رہا ہے، کہیں مذہب کا لبادہ پہنا کر ہم کو سیاسی شعور سے کاٹا جا رہا ہے۔ یقین جانو مسلمانوں، جب دشمن کی تلواریں اٹھتی ہیں وہ نہیں پوچھتی ہیں کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، جب کشتی ڈوبتی ہے وہ نہیں پوچھتی کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ اب بالخصوص ہندوستان میں جب ظالموں کی تلوار اٹھتی ہے تو سیاہ، سنی، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت دیکھ کر نہیں بلکہ کلمے کے نام پر اٹھتی ہے۔ ہمیں انسانی قدروں کو پامال ہونے نہیں دینا ہے، ہماری دوہری ذمہ داری ہے۔ بحیثیت مسلم اپنے شریعت کے پابند ہو، اب بحیثیت ایک ہندوستانی کے، ایک بھارتیہ کے، ہندوستان کے جن جن اور کن کن سے محبت ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سنویدھان پر اس دیش کو چلانے میں پوری طاقت اور توانائی کو ہم خرچ کریں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی آپسی اختلافات کو بھلا دیں۔ پیارے آقا نے ایک بات اور کہی ہے جس کا مفہوم میں نے سمجھا ہے، ان قریب قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ کہا نہیں، گنتی میں تم بہت زیادہ ہوگے۔ جانتے کتنے ہیں؟ لگ بھگ 7 ارب دنیا کی آبادی ہے اور 150 کروڑ سے زیادہ یعنی 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اور یہودی کتنے ہیں؟ یہودی کی تعداد تقریباً 98 لاکھ ہے وہاں، اور 20-25 لاکھ کے امریکہ میں ہے۔ 1.5 کروڑ سے زیادہ یہودی نہیں ہے۔
اور 150 करोड़ मुसलमान हैं। और आज वो यहूदी, वो चाइनीज सब पर गलबा पाए हुए हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल ने कहा अनकरीब कौमें टूट पड़ेंगी, जिसने भूखा खाने पर टूट पड़ता है। या रसूलुल्लाह, क्या हमारी तादाद कम होगी, गिनती में हम कम होंगे? कहा नहीं, गिनती में तुम कम नहीं होगे, तुमको वहन की बीमारी हो जाएगी। वहन की बीमारी है क्या रसूलुल्लाह? कहा दुनिया से मोहब्बत और मौत से गुरेज। मुबारक है वो लोग जो लोग आज चाह शहादत पीकर इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना यकीनन है इंसानी का बुनियादी हक है। वो अपने वतन के लिए, अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। 6% ज़मीन दी गई थी उनको, आज 90% ज़मीन पर कब्जा उन्होंने कर लिया है। इन जालिमों को जो जालिम न कहे वो जालिम के साथ है, कातिल को जो न कत्ल से टोके वो भी कातिल के साथ है। आपने आकर यहाँ इस बात को अमली तौर पर इस बात का सबूत पेश किया है कि मैं नहीं हूँ, मैं हजारों किलोमीटर की दूरी पर हूँ, लेकिन मैं जालिमों के खिलाफ हूँ, मैं मजलूमों के साथ हूँ। यकीनन अल्लाह इस इबादत को आपको कबूल करेगा। मैं हिंदू मुस्लिम तमाम तर भाइयों से गुजारिश करूँगा, उठो, अमन शांति के लिए उठो। उसी देश में तरक्की हो सकती है जहाँ इंसाफ कायम हो, और इंसाफ जहाँ कायम नहीं होगा वहाँ अमन कायम नहीं हो सकता। जहाँ अमन कायम नहीं होगा वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। देश की कुर्सी में बैठे हुए मोदी जी अगर वाकईतन भारत को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हो, विश्व गुरु बनाना चाहते हो, तो मॉब लिंचिंग पर पाबंदी लगाओ। जो लोग यहूदियों के हक में निकलते हैं उन पर फूल बरसाते हो यूपी में, और जो लोग फलस्तीन के मजलूमों पर निकलते हैं उनको जेल भेजने की साजिश करते हो। ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी तहरीक चलाओ मोदी। अगर वो नहीं, जुल्म को नहीं रोका तो हमने फिरौन की आजमाइश को भी देखा है। मेरे दादा ने, मेरे आबा ने नमरूद की आजमाइश को भी देखा है। हमने ताइफ की वादियों को भी झेला है। सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफ़ी से शरर पूरे भी। आइए हम और आप अहद करें कि दुनिया में हम सब कुछ सह सकते हैं, इंसानियत को मिटते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर किसी का जले, उसका मजहब नहीं पूछेंगे, हिंदू हो या मुसलमान हो, उस आग को बुझाने के लिए चलेंगे। बेकसूर सड़क पर कोई पिट रहा हो, ये नहीं पूछेंगे कि हिंदू है या मुसलमान है, बल्कि खुदा की कसम वो आदम की औलाद है, उसके लिए उठने का काम करो। अगर ये जज्बा पैदा करोगे तो यकीनन है कि हमारे दरमियान में इनकलाब पैदा होगा। आइए, मेरी भी तबीयत चाहती है कि इनकलाबी नारा, वो बच्चा जो आवाज़ दे रहा था, लगता है बेवा की महफिल थी, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। कोई तो गर्दन कटाने के लिए तैयार, हम आवाज़ भी नहीं निकाल सकते इन जालिमों के खिलाफ। लगाओ एक मरतबा फिर से नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इनकलाब। जालिम यहूदियों पर मुर्दाबाद करना है। जालिम सहमीनी ताकत मुर्दाबाद, जालिम सहमीनी ताकत मुर्दाबाद, जालिम सहमीनी ताकत मुर्दाबाद। अमेरिका जालिम मुर्दाबाद, इंग्लिश आजम अमेरिका मुर्दाबाद। फलस्तीन के गयूर लोगों जिंदाबाद, फलस्तीन के गयूर लोगों जिंदाबाद, फलस्तीन के गयूर लोगों जिंदाबाद। भारत की सरजमीन जिंदाबाद, भारत के मकीनों जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमा से जो हकीकतन उम्मत का हिस्सा हैं, हम चाहेंगे कि